الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بھلائی یکتائی تنہائی ہما قسم کی بڑائی اس اللہ خالق کائنات کے لیے جو علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے اور درود و سلام کو اس ہستی اقدس پر جس ہستی کو رب کائنات نے کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا سامعین محترم، 2022 اس سال کا آج آخری جمعہ ہے۔ تقریباً اتوار کو نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ یہود و نصارہ شروع اسلام سے لے کر اب تک
نہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے نہ ہوں گے۔ انہوں نے بہت سے طریقے ایسے نکالے کہ جن میں وہ مسلمانوں کو ملوث کر سکے، اور وہ اپنی سوچ اپنی فکر کو ہمارے دل و دماغ میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ جس رب نے ہمیں دین اسلام جیسے دین کی نعمت سے نوازا ہے، جتنے بھی دین اسلام کے علاوہ ادیان ہیں، سب سے بہتر، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ اور افضل جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام کا نام ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا اور میں نے اس دین کو آپ کے لیے پسند کر دیا۔ دین اسلام کو رب کائنات نے ہمارے لیے پسند کیا، اور جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین پہ چلے گا، رب کائنات فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پہ عمل کرے گا، کسی اور دین پہ چلنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین پہ چلے گا وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اس کی نیکیاں، اس کی نمازیں، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، رفایابہ کے کام، جو بھی اس نے کام کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دین اسلام یہ وہ دین ہے کہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہمارے پیغمبر علیہ السلام پہ شریعت نازل ہوئی یہی دین اسلام، بلکہ رب کائنات نے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر رسول نبی آئے، رب کائنات نے ان کو جو دین عطا کیا وہ دین اسلام عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ہمارے بیٹو، اللہ پاک نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ مطلب کہ جب آپ کو موت آئے تو آپ مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کی مطیع ہو۔
اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے مسلمان بن جاؤں، مطیع ہو جاؤں۔ اور اسی طرح ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء رسول آئے سب نے اسلام کی دعوت دی۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا کہ یہ جو دین ہے ان اللہ اسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام جو ہے وہ اصل دین ہے، پیارا دین ہے۔ ادیان باطل جو کہا جاتا ہے وہ ادیان باطل وہ ہے جو دین اسلام کے علاوہ، جو شریعت محمدی علیہ السلام کے علاوہ جو عمل ہوگا میرے محترم بھائیوں وہ دین اسلام نہیں ہوگا، وہ ادیان باطل میں آئے گا۔ وہ دین جو اسلام کے علاوہ ہے، جو باطل ہے، جو بیکار ہے، جن کو رب کائنات نے جن کو ماننے کا حکم نہیں دیا، اگر ہم ایسی شریعت پہ عمل کریں گے تو میرے محترم بھائیوں ہمارے عمل کسی کام کے نہیں ہوگا۔ پھر دین اسلام میں سب سے پہلے نمبر پر توحید کے بعد رب کائنات نے حکم دیا کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شریعت کو ماننا، ان کی نبوت کو ماننا، یعنی کہ ختم نبوت پر ایمان لے کے آنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محبوب پیغمبر آپ لوگوں کو بتا دیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں، میں صرف مدینے والوں کے لیے نہیں، میں صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، میں دنیا کائنات کے جتنے بھی شخص ہیں، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ پاکستان کے رہنے والے ہو، وہ انگلستان کے رہنے والے ہو، وہ چین یا جاپان کے رہنے والے ہو، وہ کسی علاقے میں بھی رہنے والے ہو، رب کائنات فرماتے ہیں کہ آپ ساری کائنات کے لوگوں کے نبی ہیں۔ یعنی دین اسلام نبی کائنات پہ ایمان لانے کا نام ہے، نبی کائنات علیہ السلام کی نبوت کے ماننے کا نام ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ آپ صرف ایک بستی یا علاقے کے نبی نہیں ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آپ دنیا جہان کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے لوگوں کے لیے آپ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ یعنی کہ آقا علیہ السلام کی نبوت ساری کائنات کے لیے ماننا ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام کی نبوت کو مانا جائے، نبوت پہ ایمان لایا جائے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے کے سارے نبی یبعث الی قومہ خاصہ، خاص قوم کے لیے بھیجے جاتے ہیں، قوم کا نام دیا جاتا، قوم سمود، قوم عاد، علاقوں کی طرف، بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًا، میں کسی خاص کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ میں ہر عام کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، وہ چاہے کسی بستی میں رہتا ہو، وہ کسی بستی کا رہنے والا باشندہ ہو، رب کائنات علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کو سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس رب کی ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو شخص جس کے پاس میری بات پہنچی چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، ثم یموت، پھر وہ جب فوت ہوا، وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ، جو چیز مجھے عطا کی گئی، قرآن جو دیا گیا، اگر اس نے قرآن پہ ایمان نہ لایا ہوا، آقا علیہ السلام نے فرمایا إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، ایسے لوگ جہنمی میں ہوں گے، ایسے لوگ آگ والے ہوں گے۔ یعنی کہ جو آقا علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتا، جو آقا علیہ السلام کی
رسالت کو نہیں مانتا، جو آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کا منکر ہوگا، رب کائنات نے اس کو جنتیوں سے نکال کے جہنمی بنا دیا۔ دین اسلام میں آقا علیہ السلام کی نبوت کو ماننا ضروری، اور یہ دین، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ دین اسلام کی یہ دوسرے ادیان سے کیوں خاص ہے کہ رب کائنات نے اس دین کو آسان بنا دیا، اس دین کو اتنا آسان بنایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا علیہ السلام جو دین میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آئے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دن مسجد میں بیٹھے اور آقا علیہ السلام گھر سے آئے، حجرے سے نکلے، وضو کا پانی یا غسل کا پانی آقا علیہ السلام کے چہرے پر انوار سے گر رہا، قطرے ٹپک رہے۔ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے سوال کرنے شروع کر دیے، میرے آقا جواب دے رہے، جو بھی سوال کر رہا ہے آقا علیہ السلام جواب دے رہے، صحابہ کرام سوال کرتے جا رہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں، لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ یہ جو دین ہے، دین اسلام، یہ آسانی کا نام ہے، دین اسلام آسانی کا نام ہے، آسان دین ہے، یہ خصوصیت ہے ہمارے دین کی۔ اور اسی طرح حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے یمن کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر لوگوں کو تعلیم دو، دین اسلام کی تبلیغ کرو، دین سکھاؤ لوگوں کو۔ کیا کہا آقا علیہ السلام نے؟ فرمایا یسروا ولا تعسروا، وہاں کے جو لوگ ہوں گے ان پہ آسانی کرنا، ان کو مشکل میں نہ ڈالو۔ وفروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، ان کو خوشخبری دینا، ان کے دلوں میں نفرت پیدا نہ کرنا۔ اور پھر آخر میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دونوں جا رہے ہیں، پیار محبت کے ساتھ رہنا، اختلاف پیدا نہ کرنا۔ یعنی کہ دین اسلام آسانی کا نام ہے، جو دین اسلام میں آ جائے اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کے دور میں دین اسلام میں سختی پیدا کی جا رہی ہے، اور اس دین کو جو دین کامل ہے، جو رب کائنات نے پسند کیا ہے اور ہمارے لیے خاص کیا ہے، اس دین کو ہم اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ جو اغیار ہیں، ہمارے دشمن ہیں، وہ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دین بہت سخت ہے۔ اگر ایک بندہ کوئی 20-30 سال تک اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اللہ نے اس کو ہدایت دی، شرع صدر ہوا، اس نے کہا بھائی میں تو بہت غلط ہوں، میں نے اتنی دیر اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی ہے، نافرمانی کی ہے، میں نے کوئی نماز پڑھی نہیں، میں نے روزہ نہیں رکھا، نیکی کے کام نہیں کیے، نیکی کے کاموں سے میں دور رہا، یہ تو میری بدبختی ہے۔ جب اس کو پتا چلا، اس نے توبہ کی، نماز شروع کر دی۔ پھر اس کو پتا چلا بھائی یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ تو نے توبہ کی، نماز پڑھی، تیرے گناہ معاف نہیں۔ اب 20 سال تو نے نمازیں نہیں پڑھی، 30 سال نمازیں جو نہیں پڑھی، اب آپ کو قضائی دینی ہوگی۔ اگر تو قضائی دے گا تو معاف ہوگی، اگر قضائی نہیں دے گا تو تیری نمازیں معاف نہیں ہوگی۔ وہ بیچارہ پریشان بھی، کروں تو کیا کروں؟ اب مجھے اس بات کا بھی پچھتاوا ہے کہ میں نے پہلے نمازیں کیوں نہیں پڑھی، اور اگر میں 30 سال کی نمازوں کی قضائی دینا چاہوں نہیں دے سکتا۔ ایک دن میں 5 نمازیں، کاروبار، معاملات، دنیا داری ہے، کیسے پڑھوں 30 سال کی نمازیں؟ اس نے کہا چھوڑو بھائی، جہاں پہلے 30 سال کی چھوڑی آپ بھی چھوڑ دیتے، وہ نماز سے دور ہو گئے۔ کس کی وجہ سے؟ ہم نے سختی پیدا کی۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ علیہ السلام نے فرمایا ان الاسلام تہدم ما کان قبلہ، جب آپ صحیح مسلمان بن کے، پہلے آپ نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، نہیں پتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا شرع صدر کیا، آپ کے دل و دماغ میں یہ بات پہنچی کہ یار میں نے جو نمازیں نہیں پڑھی وہ کام ٹھیک نہیں کیا، تو اگر اسلام نے فرمایا ان الاسلام تہدم ما کان قبلہ، آپ صحیح مسلمان ہو گئے، آپ نے توبہ کر لی، آپ کی توبہ کی برکت کی وجہ سے جو 20-30-40 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، اگر آپ نے سچی توبہ کی ہے، رب کائنات نے اسلام کی برکت کی وجہ سے تیری ساری نمازیں معاف کر دی، تیرے سارے گناہ معاف کر دی۔ یہ دین نے آسانی پیدا کی، ہم نے سختی پیدا کر دی۔
بھی نہیں 30 سال کی گزائی دینی ہوگی، 40-50 سال کی نمازیں دہرانی ہوگی۔ پھر آقا اسلام نے فرمایا تر ہجرت تہدم ما کان قبلھا، ہجرت کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جانا۔ ہجرت کا مطلب ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف جانے کو کہتے ہیں نا، تو اسی طرح گناہوں کی بستی، گناہوں کی دلدل سے نکل کر نیکیوں کی طرف آ جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سچے دل سے ہجرت کرے گا ان الہجرت تہدم ما کان قبلھا، ہجرت سے پہلے یعنی جو توبہ کرنے سے پہلے جو اس نے گناہ کیے ہوں گے، اگر اس نے سچے دل سے ہجرت کی تو ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر ابن ماجہ کی روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص گناہ کرتا رہا، برائیاں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، دین اسلام نے ایسی آسانی پیدا کی، رب کائنات نے ایسی آسانی پیدا کی کہ تو ساری زندگی میری نافرمانی کرتا رہا، بغاوت کرتا رہا، اب تو نے توبہ کر دی، میں نے تیری توبہ قبول کر لی۔ الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے پہلے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو پھر دہرانا کس بات کا؟ اگر سچے دل سے ہم اسلام قبول کرتے میرے محترم بھائی، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ جو بھی توبہ کرتے ہیں اللہ قبول کرے، اگر ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، تو میرے محترم بھائیوں کوئی سختی نہیں، اس سے پہلی نمازیں معاف ہو جائیں گی، بشرط یہ ہے کہ اس کے بعد آپ بندی کریں۔ یہ نہ ہو کہ 2 دن 4 دن پڑھی پھر اس کے بعد وہی حال نہیں، پکی توبہ نصوحہ، پکی کھری توبہ کریں۔ اور دین اسلام اس میں آسانیاں، رب کائنات نے نماز کا حکم دیا، نماز کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پاک رہنا، وضو کرنا، وضو کے لیے کیا ضروری ہے؟ پانی، پانی ہونا ضروری ہے نا، وضو کے لیے پانی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، کہ جب آپ نماز کے لیے آؤ تو اپنا چہرہ دھو لیا کرو، ہاتھ دھو لیا کرو، وضو کر لیا کرو، وارجلکم الى الکعبین، اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ جی دھو لیے، اگر پانی نہ ملا تو کیا کیا جائے؟ اسلام نے سختی دی کہ پانی بھی نہیں ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، نہیں پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ نہیں، آپ کو پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا، لیکن پانی نہیں ہے، پانی میسر نہیں، علاقے میں، گھر میں، کسی گلی محلے میں نہیں پانی میسر، تو کیا کیا جائے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہیں موجود تو پاک مٹی لے، پاک مٹی پہ مسح کرے، تیمم کرے، آپ کا وضو ہو جائے۔ دین اسلام نے آسانی کر دی، بھی پانی نہیں میسر ہوا تو سختی نہیں ہے، اگر پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں، تیمم کرنے کے ساتھ آپ پاک ہو جائیں۔ قرآن کا حکم ہے، آسانی پیدا کر دی نا دین اسلام نے۔ اور اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، روزے تم پہ فرض ہے، روزے فرض ہو گئے، گرمی کا موسم ہے، سفر کرنا ہے، بیمار ہے، اگر سفر نہیں کرنا تو بیمار ہے تو کیا کیا جائے؟ روزہ بھی رکھنا ہے، سختی نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہر حال میں روزہ رکھیں، کیا کہا؟ روزہ رکھنا، لیکن اگر آپ بیمار ہیں یا سفر پہ ہیں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد کے دنوں میں رکھ لیں، جب سفر سے واپس آ جائے یا بیماری سے صحت آپ کو مل جائے بعد میں روزے رکھ لیں۔ یہ دین اسلام ہے، آسانیوں کا نام دین ہے، سختی نہیں کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ اور رب کائنات فرماتے لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی اکراہت نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، اس لیے کسی مسلمان کو تنگ نظری سے نہ دیکھا کرے، نفرت پیدا نہ کرے، محبت پیدا کرے، بھائی چارہ پیدا کرے، آسانیاں پیدا کرے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ دین سے دور ہونے کی بجائے دین کے قریب آ جائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اتنا پیارا دین، اتنی آسانیوں والا دین، ہم اس کو چھوڑ کے کیا کرتے ہیں؟ یہود و نصارہ کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں۔ آج 30 تاریخ ہے، کل رات کو کیا ہوگا؟ نئے سال کی خوشی میں ہم حضور اللہ کو قبال کریں گے۔ آپ نے دیکھا سنا ہوگا، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر سال جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو یہود و نصارہ کے کام جس سے شریعت محمدی علیہ السلام نے روکا،
ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، حدود اللہ کو پامال کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جاتا ہے، ساری ساری رات محفلیں ہوتی ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، ڈھول بجایا جاتا ہے، ساز اور میوزک چلایا جاتا ہے، وہ چیز جس سے اسلام نے نفرت کی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے نفرت کی ہے۔ میرے محترم بھائی، ڈھول ہم اپنی خوشی پہ، خوشی جب ہوتی ہے نا شادی بیاہ کے موقع پہ، کیا کرتے ہیں؟ ساری رات ڈھول بجاتے ہیں، نہ خود سونا ہے نہ کسی اور کو سونے دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام جا رہے ہیں، ڈھول کی آواز سنی، ڈھول، تو آقا علیہ السلام نے اپنی انگلیاں اپنے کان مبارک میں ایسے لے لی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں ساتھ تھا، میں نے دیکھا ڈھول کی آواز ختم ہو گئی لیکن نبی کریم علیہ السلام کے کان میں ہو گئی، کافی دور چلے گئے، پوچھا کہ ڈھول کی آواز آ رہی ہے یا ختم ہو گئی؟ کہا اللہ کے نبی وہ تو بہت دیر کی ختم ہو گئی، ہم تو بہت دور آ گئے۔ یعنی اندازہ کریں نبی کریم علیہ السلام نے اتنی نفرت کی ہے ڈھول سے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مسلمان دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، تو کام کیا کر رہے ہیں جس سے نبی کریم علیہ السلام کو نفرت ہے؟ اگر آپ اپنے گریبان میں، ہم سب میرے سمیت ہم سب اگر دیکھیں اپنے گریبانوں میں جان کے کہ بھائی اگر ہمیں محبت ہے تو ہم کیوں ان کی نفرت والا کام کر رہے ہیں؟ محبت تو یہ ہے نا کہ کام وہ کریں جو نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، قرب قیامت کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی پیروی کریں گے۔ ان کی پیروی کیسے؟ شبرن شبرن، اگر کوئی پہلے لوگوں میں ایک بلند آگے قدم رکھے گا نا تو میری امت کے لوگ بھی ایک برش چلیں گے، ذراع بھی ذراع، اگر ایک ہاتھ یہاں تک، اگر ایک ہاتھ چلتا ہے تو میری امت کے لوگ بھی اس کے پیچھے چلیں گے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حتیٰ لو دخلوا فی جحر ذب، اگر وہ ذب گھوٹ ہوتی ہے، سانڈا جو ہوتا ہے، اس کی بل میں داخل ہوگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگ اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ کیا سمجھے؟ یعنی کہ ان کی روح پیروی کی جائے گی، ان کی مشابہت اختیار کی جائے گی۔ تو آقا علیہ السلام کو صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کی قلنا یا رسول اللہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں، نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مراد کیا ہے؟ الیہود والنصارى، آپ پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہود و نصارہ نہیں تو اور کیا؟ یعنی کیا مطلب؟